السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرہ، عورت کا فتنہ۔ عورت اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کی ناقدری کی جائے تو پھر وہ مردوں کے لیے بہت زیادہ نقصان رساں اور ہلاکت خیز ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو اور معاشرے کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر محرم عورتوں سے پوری احتیاط کی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا بڑی شیریں اور سبز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا کام کرتے ہو، لہذا دنیا سے بچو اور پرائے عورتوں سے دور رہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیاطین اور خبیث الطبع لوگ اس کو جھانکتے ہیں، اس لیے عورتوں کو بے ضرورت تفریح کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ستر چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور کر دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخیوں کے دو گروہ میں نے نہیں دیکھے، ایک وہ جن کے پاس گائے کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، دوسرا وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور حقیقت میں ننگی ہوں گی، مردوں کو جھانکنے والی ہوں گی اور مردوں کی طرف جھکنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی جھکتی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی بو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی مسافت یعنی بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جس گروہ کو نہیں دیکھا تھا آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پارکوں، تفریح گاہوں، میلوں اور بازاروں میں جا کر دیکھ لیجئے عورتیں کس طرح کھلے سر گھومتی پھرتی ہیں اور اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ جب کوئی مرد تنہائی میں کسی عورت سے ملتا ہے تو شیطان ان کو معصیت میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز نہ ملے تاکہ شیطان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مرد کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں ہرگز نہ ملے ورنہ ان کا تیسرا شیطان ہوگا۔ شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر لمبے سفر میں ہوں ان سے نامحرم مردوں کا ملنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے گھروں میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عورتوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن کے شوہر سفر میں ہوں، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ نیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے احتراز کرو۔ کسی شخص نے پوچھا: حضور، جیٹ دیور کے بارے میں کچھ رخصت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیٹ دیور تو موت یعنی بڑا فتنہ ہے۔ شوہر کے رشتہ داروں میں سے اس کا باپ اور اس کا لڑکا تو بیوی کے لیے محرم ہے، مگر دوسرے رشتہ دار نامحرم ہیں، ان کا آزادانہ گھر میں آنا اور خلوت و جلوت میں بے تکلف اور بے پردہ ملنا اور باتیں کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق انتہائی خطرناک
اور پاک دامنی کے لیے زہر قاتل ہے۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بدکاری اور بے حیائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ ارشاد ربانی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ خوب واقف ہیں ان کاموں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان خواتین سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس ارشاد ربانی پر عمل کرتے رہے، معاشرہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف رہا اور رحمت خداوندی ان پر سایہ فگن رہی۔ اور آج مسلمان مرد اور عورتوں نے اس ارشاد ربانی کو پس پشت ڈال کر نہ صرف معاشرے کو گندہ کر دیا بلکہ رحمت خداوندی سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ نے لعنت کی ہے دیکھنے والے پر اور اس پر بھی جس کو دیکھا گیا۔ اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ جو مرد کسی نامحرم عورت کو یا کسی کے سطر کو دیکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو عورت چاہتی ہے کہ اسے دیکھا جائے یا بن سور کر نکلتی ہے، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے اور وہ بھی رحمت الہی سے محروم ہو جاتی ہے۔ کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھانے والا یا کسی کے سطر کی طرف نظر کرنے والا لعنت الہی کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب بالقصد دیکھے یا بار بار دیکھے۔ اتفاقاً کسی عورت پر یا کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، لہذا اچانک کسی نامحرم پر یا کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لینی چاہیے۔ اگر پہلی نظر جمائی یا دوبارہ اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو اب مواخذہ ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگاہ پھیر لینے کا حکم دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی، نظر کے بعد دوبارہ نظر نہ کرو، اس لیے کہ پہلی اتفاقی نظر تمہارے لیے معاف ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ زنا صرف معروف گناہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اجنبی عورت کو شہوت سے دیکھنا یا اس سے گفتگو کرنا یا اس کی باتوں کو مزے لے کر سننا، اس کو چھونا یا برے ارادے سے اس کی طرف چل کر جانا یا کسی عورت کے بارے میں دماغ میں برے خیالات پکانا بھی زنا اور بدکاری ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ہر قسم کے زنا اور بدکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر بدکاری اور زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جس میں وہ ضرور مبتلا ہے۔ اس طرح کے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، دل تمنا اور خواہشات کرتا ہے، یہ بھی زنا ہے، اور شرمگاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ زنا میں سے انسان کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس میں وہ ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح کے آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا بدکاری کے لیے چلنا ہے، دل خواہشات اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے حسن و جمال اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنا بسا اوقات فتنے کا سبب بن جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت دوسری عورت سے مل کر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا شوہر اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہت سی عورتیں نادانی میں یا محبت میں اپنے شوہروں کے سامنے دوسری عورتوں کی جسمانی خوبیاں بیان کرتی ہیں، اور جب ان کے شوہر ان عورتوں کے دل دادہ ہو جاتے ہیں تو روتی پھرتی ہیں۔
اسی طرح بہت سے نادان مرد اپنی بیویوں کے سامنے پرائے مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو چاہنے لگتی ہیں تو شکوہ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ان کی نادانی کا نتیجہ ہے۔ پس جو لوگ پاکیزہ اور پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ تو اپنی بیویوں کے سامنے کسی مرد کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، نہ ان کی عورتیں ان کے سامنے کسی عورت کا حسن و جمال بیان کریں۔ میاں بیوی کا اپنے جنسی معاملات دوسروں سے بیان کرنا بے حیائی کا کام ہے، بدترین گناہ اور فتنے کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازیبا حرکت پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کا راز فاش کر دے۔ شادی کے بعد عام طور پر لڑکی سے اس کی سہیلیاں اور لڑکے اس کے احباب اصرار کر کے پوشیدہ احوال معلوم کرتے ہیں، اور یہ خوشی سے یا مجبور ہو کر اپنے معاملات بیان کر دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اسی قسم کی نازیبا حرکت سے منع کیا گیا ہے۔ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ جو کام میاں بیوی نے پردوں کی اوٹ میں کیا ہے، صبح ان کو برملا بیان کر دیا جائے۔ اس سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے اور دوسرے لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اس لیے اس سے احتراز کرنا نہایت ضروری ہے۔ دو مردوں کا یا دو عورتوں کا کھلے جسم ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا ناجائز ہے، اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کی طرف دیکھے، نہ کوئی عورت کسی عورت کے سطر کی طرف دیکھے، نہ دو مرد کھلے بدن ایک کپڑے میں اکٹھا لیٹیں، نہ دو عورتیں کھلے بدن ایک کپڑے میں اکٹھا لیٹیں۔ دو مردوں یا دو عورتوں کا ایک کپڑے میں اکٹھا لیٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں ننگے ہوں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو، صرف ایک چادر یا لحاف ان کے بدن پر ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے صرف تہبند یا ازار وغیرہ پہن رکھا ہو اور اوپر کا بدن کھلا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، اس لیے اس طرح لیٹنا سخت ترین گناہ ہے، اور دوسری صورت میں ایک ساتھ اس طرح لیٹنا فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس طرح لیٹنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ لیٹنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے بدن پر پورے کپڑے ہوں اور دونوں ایک بستر پر ایک لحاف میں لیٹیں، اس میں بھی فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ دونوں بھائی یا دونوں بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، اور جب دونوں اجنبی ہوں، ان کے درمیان خونی رشتہ نہ ہو تو فتنے کا اندیشہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دو مردوں کو اور دو عورتوں کو ایک ساتھ ہرگز نہیں لیٹنا چاہیے، چاہے دونوں دوست یا سہیلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا اور بدکاری کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور وہ بری راہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا اور بدکاری کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ بری راہ ہے، یعنی یہ ایسا برا کام اور حرام فعل ہے کہ تمام عقلاء اور تمام ادیان و مذاہب اس کی برائی اور حرمت پر متفق ہیں، کوئی عقل مند یا کوئی مذہب اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث پاک میں بہت اچھے انداز میں زنا کی قباحت اور شناعت اور حرمت کو واضح کیا گیا ہے۔ نوجوان خاص طور پر اس کو غور سے پڑھیں اور اس کی قباحت و شناعت اور حیا سوز ہونے کا اندازہ کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار، چپ رہو، مگر حضور نے اس سے پیار اور محبت سے کہا کہ قریب آؤ۔ وہ نوجوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو یہ حرکت اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ خدا پاک کی قسم، اللہ جل شانہ مجھے آپ پر قربان کریں، آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ حرکت گوارا نہیں کرتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ پاک کی قسم میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ جل شانہ کی قسم، میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ حرکت پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، خدا پاک کی قسم، خدا مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ یہ بات پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ جل شانہ کی قسم، میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی خالوں کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان پر رکھا اور دعا فرمائی کہ الہی اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ جب معاشرے میں زنا اور حرام کاری پھیلتی ہے تو پوری قوم وبائی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور خوف ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں زنا اور حرام کاری پھیلتی ہے تو ان میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا اپنا مشغلہ بنا لیتی ہے تو ان کی روزی میں سے برکت موقوف کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرنے کو اپنا شیوا بنا لیتی ہے تو ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی قوم عہد شکنی کی عادی بن جاتی ہے تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو طرح طرح کی آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں بدکاری اتنی آشکار ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی تکلیف دہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے زمانے میں نہیں تھیں، جیسے ایڈز کی بیماری۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو قحط سالی، شدت، مشقت اور حاکم کے جور و ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جب بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں تو بارش کے قطرے ان میں روک لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بہائم اور چوپائے نہ ہوں تو ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرایا جائے۔ نمبر 4، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان پر ایسا دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو غیر قوم سے ہوتا ہے، پھر وہ ان کے قبضے میں جو مال و دولت ہوتی ہے اس میں سے کچھ لے لیتا ہے۔ نمبر 5، جب بھی ان کے ائمہ اور پیشوا کتاب اللہ اور مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کردہ احکام کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو باہمی جنگ و جدال میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگی تھی، آج امت مسلمہ اس میں مبتلا ہو چکی ہیں اور ان کے نتائج بد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اپنا ایک طویل خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ رات میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے لے چلے، یہاں تک کہ ہم تنور جیسے ایک سوراخ پر پہنچے جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ تنور سے نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ کے شعلے ماند پڑتے تھے تو وہ لوگ تنور میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان 2 آدمیوں سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں صاحبان نے جواب دیا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔
جانور اور چوپائے جو عقل و تمیز سے محروم ہیں وہ بھی خلاف فطرت طریقے سے شہوت پوری نہیں کرتے۔ جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر اور بدبخت ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف قطعاً نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی سے غیر فطری عمل کرے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد کسی مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری حرکت کریں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حرکت ہے۔ اولیاء اور سرپرستوں پر لازم ہے کہ جب اولاد کا مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دیں، مالدار گھرانے کے چکر میں یا جہیز کی فکر میں تاخیر نہ کریں، ورنہ پورا معاشرہ فتنہ فساد کے آماج گاہ بن جائے گا، اور تاخیر کرنے کی صورت میں اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو سرپرستوں کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو شادی کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ حضرت عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کی ہو گئی اور اس کی شادی نہ کی، پھر اس کی بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو اولاد سے نوازے اس کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، اس کو سلیقہ سکھائے، پھر جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اس کی شادی نہ کی اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں اور خرابیاں رسول اللہ کے ان ارشادات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ زنا اور بدکاری کے اکثر واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے مگر اولیاء اور سرپرست جہیز کے چکر میں اولاد کا نکاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نکاح بہت بابرکت ہے جو خرچ کا اعتبار سے ہلکا پھلکا ہو۔ ارشاد نبوی کا مقصد صرف ایک بات بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں امت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ شادی بیاہ میں زیادہ خرچ نہ کرو، اگر شادیاں ہلکی پھلکی ہوگی تو ان میں بڑی برکتیں ہوگی۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے، کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونے کے عوض میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اصحاب میں سے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی شادی کی تقریب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت کی زحمت نہیں دی بلکہ اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جب ان کے کپڑوں پر عورتوں کی خوشبو کا اثر دیکھا تو آپ نے خود پوچھا یہ زردی کیسی ہیں؟ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، اس کی خوشبو میرے کپڑوں پر لگی ہے۔ کاش ہماری شادیاں ایسی ہوتی تو آج ہزاروں الجھنوں سے ہمیں نجات مل جاتی۔ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا ہم نے غلط رسموں کے ذریعے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہیں، اس لیے کہ باپ کے پاس جہیز مہیا کرنے کے لیے دولت نہیں، عالیشان تقریب کرنے اور تمام رشتہ داروں کی دعوت کرنے کے لیے رقم نہیں۔
آج جہیز کو شادی کا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا گیا۔ گھریلو ساز و سامان کا بندوبست کرنا جو شوہر کے ذمہ واجب تھا، آج وہ لڑکی کے باپ کے ذمہ واجب ہو گیا ہے۔ گویا باپ اپنی بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا بھی داماد کو دے اور اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کا ساز و سامان بھی مہیا کرے۔ اس طرح وہ اپنا گھر برباد کر کے دوسرے کا گھر آباد کرے۔ شریعت میں اس ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تمام مسلمانوں کا مشترک فریضہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس لعنت سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ خصوصاً مالداروں کو اس لعنت کے دور کرنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ انہی کے بدولت یہ لعنت اور نحوست پروان چڑھ رہی ہے، اور شادی کرنے والے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس لعنت کو اپنے گھر میں ہرگز گھسنے نہ دیں۔ اگر نوجوانوں نے جہیز کی لعنت ختم کرنے کے اس وقت فکر نہیں کی تو یاد رکھیں جب ان کی بچیوں کی شادی کا نمبر آئے گا تو اس وقت جتنا جہیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا۔ اس وقت خون کے آنسو ہوں گے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک روئی دار چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا تھا جس میں اذخیر گھاس بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث کا مطلب بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی صاحبزادی کو نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھیں، لہٰذا ہم اگر اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت جہیز دے دیں تو کیا حرج ہے؟ اور بعض دیندار حضرات اس سنت نبوی کو زندہ رکھنے کے لیے مذکورہ چیزوں کو جہیز کے طور پر دینے کا التزام کرتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ لینا چاہیے تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اکثر اہل علم اس حدیث کا مطلب یہی سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں یعنی چادر، مشکیزہ اور تکیہ اپنے صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھی۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج بلکہ تصور تک نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کی شادیوں کے سلسلے میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلے میں بھی کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آتا۔ حدیث کے لفظ جہزہ کے معنی اصطلاح جہیز دینے کے نہیں ہے بلکہ ضروریات کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی کے سرپرست ہونے کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھیں۔ روایات سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمدن اور معاشرے کا ایک فطری اصول ہے کہ جب مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر ایک تہذیب دوسرے تہذیب کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے حالات میں جو قوم اپنے تہذیبی خصائص کے تحفظ کا اہتمام نہیں کرتی وہ اپنے بہت سے امتیازی اوصاف کھو بیٹھتی ہے۔ خصوصاً جو تہذیب مفتوح اور مغلوب ہوتی ہے وہ فاتح قوم کی تہذیب کے سامنے سپر ڈال دیتی ہے۔ مسلمان بھی جب تک غالب و فاتح رہے اور ان میں اپنی تہذیبی خصائص کے تحفظ کی طاقت رہی اس وقت تک وہ دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہوتے رہیں، لیکن جب ان کے احوال بگڑ گئے اور ان میں من حیث القوم اپنی خصائص کے تحفظ کا حوصلہ نہ رہا تو وہ دوسری تہذیبوں سے متاثر ہونے لگی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا مغربی تہذیب سے متاثر ہونا اس بات کی کافی شہادت ہے۔ اسی اجنبی اثر پذیری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شادی بیاہ کی بہت سی رسمیں جو ہندو معاشرے میں رائج تھیں مسلمانوں کے درمیان گھس آئی ہیں۔ مثلا جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہندو معاشرے کی لعنت ہے۔ ہندو مذہب میں چونکہ عورتوں کا میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا، اس لیے باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو شادی بیاہ کے موقع پر کچھ دے کر ان کی اشک شوئی کر لیتا ہے اور چند ٹیکوں پر ان کو راضی کر لیتا ہے۔ پھر جب یہ لعنت بڑھی تو اتنا بھاری جہیز دینا ضروری ہو گیا کہ وبال جان بن گیا۔ اسی طرح ہندو معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے حقوق ہیں، نہ وہ اپنا کوئی مقام رکھتی ہے۔ اس لیے
تلک کے نام پر داماد کو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس بلا کو اٹھائے، مگر مذہب اسلام میں جو دین رحمت ہے اور تمام انسانوں کے حقوق کا پاسباں ہے، اس قسم کے خرافات کے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے خاندان کے مردوں کی طرح عورتوں کا بھی میراث میں حصہ مقرر کیا ہے اور عورت کو ایک قیمتی متاع قرار دیا ہے، اور شوہر پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ مہر دے کر اعزاز کے ساتھ عورت کو لے جائے اور بسائے۔ اسلام میں داماد کو لالچ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض عورتوں کو میراث نہ دینا اور اس کے بدلے جہیز دینا قطعاً حرام ہے، اور یہ اسلامی احکام میں صریح تحریف ہے۔ اسی طرح طلاق کا رواج عورت کی بے قدری ہے، اور اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو پامال کرنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت اور اس کو رو بعمل لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ چند احادیث پڑھیے جن میں عورتوں کو میراث سے محروم کرنے پر سخت وعید آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ۔ جس نے اپنے وارث کو وراثت سے محروم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ یعنی جو شخص اپنے کسی وارث کو چاہے، وہ بیٹی ہو یا ماں، بہن ہو یا بیوی، وراثت سے محروم کرے گا، وہ جنت کا وارث اور حقدار نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور پارسا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة ثم يحضرهما الموت فیضاران فی الوصیۃ فتجب لہما النار۔ بے شک ایک مرد اور ایک عورت اللہ کی اطاعت میں 60 سال تک مصروف رہتے ہیں، پھر موت کا وقت آتا ہے تو دونوں ناحق وصیت کر کے ورثاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، بس دوزخ ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ جب ناحق وصیت کر کے ورثاء کو نقصان پہنچانا شریعت میں سنگین جرم اور عظیم گناہ ہے، تو کسی وارث کو بالکل محروم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لہذا تمام مسلمانوں کا مشترکہ فریضہ ہے کہ مسلم معاشرے کو جہیز و تلک کی لعنت سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اسلام نے اس کا جو نعم البدل رکھا ہے اس کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ رواج دیں۔ یعنی شریعت نے عورتوں کے جو حقوق وراثت میں رکھے ہیں ان کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی خود بھی فکر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور کسی بھی عورت کا خصوصاً بہنوں کا حق دبا لینے کی ہرگز کوشش نہ کریں، نہ معاف کرانے کی فکر کریں۔ اگر بہنیں کسی دباؤ کی وجہ سے یا شرما شرمی میں اپنے حق وراثت سے دستبردار بھی ہو جائے یا معاف کر دیں تو بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو ان کا حق دیں، اس لیے کہ کسی دباؤ کی وجہ سے یا شرما شرمی میں بہنیں اپنے حقوق سے جو دستبردار ہو جاتی ہیں یا معاف کر دیتی ہیں، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ جب تک بہنیں پوری خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے اپنا حق چھوڑنے پر رضامندی ظاہر نہ کر دیں، تب تک ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج کل جو عام رواج ہو گیا ہے کہ بہنوں کو تھوڑا بہت دے کر خوش کر دیتے ہیں اور بہنیں شرما شرمی میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کا حق ان کو ضرور دینا چاہیے، اس میں ان کے لیے بھی خیر ہے اور بھائیوں کے لیے بھی دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔